سوسائٹی کشتی کی طرح ہے، ایک پورا سسٹم ہے. ایک شخص بھی اگر اس میں کوئی ایک ایسا عمل کرتا ہے جس سے کشتی میں پانی آنا شروع ہو جائے، کشتی ڈوبنے کا خطرہ ہے. تو اگر میں خدا نہ خواستہ کوئی ایسا عمل کر رہا ہوں کہ جو انسانیت کو نقصان دے رہا ہے، جو سوسائٹی کو نقصان دے رہا ہے، ہو سکتا ہے ایک شخص بولے کہ مثلا میں کچھ گناہ انفرادی ہیں، انسان خود کرے، اکیلا کرے، خدا اس کا حساب، خدا ساری چیزوں کا حساب کرتا ہے. لیکن ایک شخص کا گناہ ایسا ہے کہ بس وہ الگ تھلگ کرتا. کچھ گناہ معاشرے کو اثر انداز کرتے ہیں، معاشرے کو لفلت. مثلا معاشرے میں بہت زیادہ جھوٹ بولا جائے. وہ یہ جھوٹ بولنا میرے ذات کے لیے شاید ہو سکتا ہے میں نے جھوٹ بولا، لیکن معاشرے میں ہر کوئی جھوٹ بول رہا ہو. تولنے میں جھوٹ، بیچنے میں جھوٹ، بات کرنے میں جھوٹ، معاملات میں جھوٹ. تو یہ پورے معاشرے کے لیے یہ گناہ جو ہے وہ عذاب بن جائے گا. معاشرے میں رشوت ہو، معاشرے میں کرپشن ہو، معاشرے کے اندر فساد اخلاقی ہو. جیسے کوئی خاتون کہے کہ میں بے حجاب ہوں، وہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، لیکن اس کا ایک کا بے حجاب ہونا کئی لوگوں کو گناہ کی طرف بھی ملوث کر سکتا ہے. سیکولر معاشرہ تو یہ کہتا ہے بھائی لوگوں کو یا خود مردوں کو اپنی نگاہوں کو کنٹرول کرنا چاہیے. خوب اس میں کوئی شک نہیں ہے، حیا کا تعلق انسان کی باطن سے ہے، حیا باطن میں ہوتی ہے، لیکن اس کا اظہار ظاہر کرتا ہے. اگر کوئی با حیا شخص ہے تو اس کا ظاہر بھی اس کا اظہار کرے گا کہ ہاں یہ شخص با حیا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ انسان بہرحال، تو یہاں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں کچھ بھی کروں معاشرے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، ایسا نہیں ہے. آپ معرفت حاصل کریں، آپ نیکی کی طرف بڑھیں، لیکن زمین آپ کو گریوٹی کی فورس نیچے کھینچے گی، کھینچ رہی ہے. تو گناہ، دنیا کے رابطے، دنیا کی کنیکشنز، مال اور دولت، یہ سب انسان کو کھینچنے کے لیے. حلال اپنی جگہ پر ہے، ضرورت اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر آپ ہم ان چیزوں سے جڑے رہیں گے تو پھر آہستہ آہستہ انسان اسی دنیا میں غرق ہو جائے گا، امام تک نہیں پہنچ پائے گا. تاریخ گواہ ہے، انبیاء، قرآن، داستانیں گواہ ہیں. کتنے لوگوں نے نبیوں کا ساتھ دیا، کتنے لوگوں نے ائمہ کا ساتھ دیا. کیوں نہیں ساتھ دیا وہ بھی آپ کے سامنے. عبرت کسے کہتے ہیں کہ انسان گزشتہ سے میسج لے، عبرت لے کہ میں وہ کام نہ کروں. بہت سارے لوگ ایک راستے سے آ رہے ہیں، راستہ خراب ہے، گڈھے ہیں، گاڑی کو نقصان ہو رہا ہے یا دیر ہو رہی ہے. خوب انسان پوچھتا ہے کہ آپ کہاں سے آئے، تو وہ کیا کہتا ہے بھئی یہاں سے مت آئیے گا. اس کے باوجود اگر آپ آ جائیں تو آپ نے عبرت نہیں لی اس کے پیغام سے. عبرت یہی ہے کہ میں اس جگہ سے نہ گزروں. تو تاریخ کے جو واقعات ہیں، خاص طور پر کربلا کے اطراف کے جو واقعات ہیں، بصرہ کے حالات، کوفہ کے حالات، مکہ کے حالات، یہ حالات کیا ہیں؟ یہ عبرتیں ہیں کہ کیوں نہیں لوگوں نے امام کا ساتھ دیا. کیوں نہیں؟ امام کو پہچانتے نہیں تھے کیا؟ پہچانتے تھے. جانتے نہیں تھے؟ جانتے تھے. کوفہ تو مولا متقیان کی حکومت کا پائے تخت تھا، کیپٹل تھا. پھر کیا ہوا؟ یہ چیزیں جہاں پر ہم صرف ایک فیکٹر نہیں ہے کہ جس سے آپ معرفت حاصل نہیں تھی، نہ، بہت ساری چیزیں انوالو ہیں. جہاں انسان کا اپنا نفس ہے وہاں پر دشمن بھی ہے، دشمن کی پلاننگ بھی ہے، دشمن کا کام بھی ہے. ان ساری چیزوں کو کاٹ کر بھی اگر کوئی امام تک پہنچا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے امام کی معرفت صحیح رکھتا تھا، اس نے اپنے عمل کو اپنے امام سے جوڑ کے رکھا تھا. جس دور میں ہم زندہ ہیں یہ دور آخر الزمان ہے. کوئی تاریخ، کوئی ڈیٹ معین نہیں ہے ہمیشہ کی طرح، لیکن انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. وہ آپ کو دور دیکھتے ہیں مگر میں آپ کو قریب دیکھ رہا ہوں. یہاں قربت ضروری ہے امام تک جانے کے لیے. تو پہلے جو ہم نے گفتگو کی کہ استقرار کی جو کیفیت ہے اس کو ایجاد کریں کہ مجھے ضرورت ہے، مجھے گشائش کی ضرورت ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ حالات بہتر ہوں، یہ چیزیں بہتر ہوں. لیکن کیا یہ اضطراب میرا ذاتی ہے یا اجتماعی ہے؟
کیا ہے یہ جو میں پریشان ہوں، یہ میری پریشانی اپنے لیے ہے یا امام زمانہ کے لیے ہے؟ کل میں نے اس پہ کافی آپ کی خدمت میں بحث کی کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہم چاہتے تو ہیں کہ مشکلیں حل ہوں، لیکن مشکلیں کون سی؟ میری ذاتی مشکلات حل ہوں۔ بنی عباس کا دور ہے اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ صلی اللہ امام کے اطراف میں لوگ ہیں، وہ جب دیکھتے ہیں کہ بنی عباس کے لوگ زندگی گزار رہے ہیں ظاہری طور پر اچھی زندگی، یہ وہ، تو کہا مولا مطلب ہمارے کب دن آئیں گے کہ ہم، تو امام نے کہا تم دنیا چاہتے ہو، یعنی تم یہ چاہتے ہو کہ تم ہمارے پاس آئے ہو کہ یہ حالات آئے، تم دنیا چاہتے ہو؟ قرآن میں بنی اسرائیل جب حضرت موسیٰ کے ساتھ ہے اور جب جو ہے وہ قارون کے خزانے کو دیکھتی ہے تو قرآن اس طرف نشاندہی کر رہا ہے کہ انہوں نے قارون کے خزانوں کو دیکھ کر حسرت بھری ہے، حسرت۔ یہاں یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت باریک، بہت تھن لائن ہے انسان کی زندگی کے اندر کہ انسان اپنی کامیابی کو کیسے ڈیفائن کرتا ہے، کیا ہے میری کامیابی۔ تو یہاں پر اضطراب ضروری ہے، پہلے اس بے چینی کو پیدا کریں کہ آپ کو مجھے ضرورت، اگر آپ نے پیدا کر لی اس کی بارگاہ میں دعا کریں۔ دعا مومن کا اصلاح ہے، دعا کے ذریعے ہی سے بدل سکتے۔ بنی اسرائیل جس مشکل میں تھی انہوں نے دعائیں کر کر، کہتے ہیں کہ کئی سال پہلے منجی کو طلب کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پروردگار نے نجات کے لیے ان کو بھیجا اور انہوں نے دعائیں کر کر کے اپنے اس سختی کے دنوں کو کم کروا دیا۔ لیکن ضروری نہیں کہ دعا جب قبول ہو جائے تو تب وہ مستجاب بھی ہو جائے، یعنی خدا نے قبول کر لی۔ حضرت موسیٰ نے جو دعا کی تھی کہ پروردگار میری مدد کر، میرے ساتھ مجھے میرا وسیع دے، 20 سال بعد دعا مستجاب ہوئی، دعا خدا نے قبول کر لی، خدا کہہ رہا میں تمہاری دعا قبول کر لی، لیکن دعا کب ہوگی پوری نہیں پتہ۔ اب یہاں پر بہت سارے نکات، اخلاقی نکات ہیں سوسائٹی کے لیے۔ ہم ظاہر ہے سوسائٹی کی فارمیشن ہے، ہمارا ہدف بھی یہی ہے کہ ہم ایسی معاشرہ بنائیں، سوسائٹی بنائیں جس میں امام کا ظہور ہو، وہ سب آپ کے باطن سے ہے۔ انسان جب دعا کرتا ہے تو کچھ جہت ہیں دعا کو قبول ہونے کے لیے۔ ایک، دعا فوراً قبول ہو جائے، جیسے دعا آپ نے مانگی، دعا ایز اٹ از قبول ہو گئی، جو مانگا مل گیا، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا، خدا آپ کی دعا کو جو آپ نے مانگی ہے قبول نہ کرے مگر اس سے بہتر آپ کو دے۔ اب اس کو سمجھنے میں انسان کو ٹائم لگتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بچہ دعا مانگ رہا ہے، ایک مثلا طلب کر رہا ہے، یا اپنے مثلا والدین سے کہتا ہے کہ مجھے فلانی چیز چاہیے، اس کی نظر میں وہ چیز بہت بڑی ہے، لیکن والدین دیکھ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو بیٹا چھوٹی ہے، ہم تمہیں اس سے بہتر دلا دیں گے۔ ہوتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے؟ آپ ایک چھوٹی سی ڈنکی کو پسند کریں، ہو سکتا ہے والدین بولے نہیں بیٹا میں آپ کو بڑی گاڑی دلا دیتا ہوں۔ یعنی خدا بھی ایسی ہے، میں اپنے حساب سے جو مانگ رہا ہوں خدا اس سے بہتر مجھے عطا کرے، کیونکہ میں نہیں جانتا۔ تیسرا، خدا دنیا میں مانگی ہوئی دعاؤں کو دنیا کے اندر قبول نہ کرے بلکہ اس کا اجر اس کو آخرت میں عطا کرے۔ وہ یہ بھی دعا ہے کہ انسان دعا مانگ رہا ہے، بہت ساری دعائیں انسان مانگتا رہتا ہے، قبول نہیں ہوتی۔ چوتھی، دعا مانگنے کے بعد دعا قبول نہ ہو لیکن خدا مصیبتوں بلاؤں کو آپ کی دعا مانگنے کی وجہ سے آپ سے دور کر دے، یعنی ہر حالت میں دعا فائدہ مند ہے۔ جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں نا میں کیا دعا کروں، میری تو قبول ہی نہیں ہوتی۔ ایسے کیسے قبول نہیں ہوتی؟ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے ادونی استجب لکم، تم مانگو میں قبول کروں گا، تم مانگو تو صحیح۔ اب یہ تو وہ ہے کہ بہرحال جو قبول ہو رہی ہیں آخرت میں بھی جزا مل رہا، اور تفسیر المیزان میں اس آیت کے ذیل میں بیان بھی ہوا، علامہ طباطبائی نے، قیامت میں شخص کو بہت ریوارڈ ملے گا،
لیکن جب وہ کہے گا خدا یہ تو میں نے عمل نہیں کیا تھا، کہا یہ وہ دعائیں ہیں جو تم نے مانگی تھیں اور دنیا میں پوری نہیں ہوئی، تو شخص کہے گا کاش میری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوئی ہوتی۔ لیکن یہ بات ہے لیکن یہ ظاہر ہے دنیا کے اندر اتنا آسان نہیں ہے۔